حافظ صاحب، سب سے پہلے تو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ دین اور دنیا کا جو بزنس ہے دو الگ راستے ہیں. بتائیے گا اسلام کی اس حوالے سے تعلیمات کیا ہیں، احکامات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے وہ سارے خود کفیل تھے، سارے بزنس مین تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے انبیاء نے بکریاں چرائیں، یعنی کاروبار کیا. اور وما اسألکم علیہ من اجر، ہر نبی نے یہ بات کی آ کر کہ میں تم سے کسی اجرت کا طالب نہیں ہوں. تو اگر آپ انبیاء کی دعوت کو دیکھتے ہیں تو شروع یہیں سے ہوتی ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. میں کسی اجرت کے لیے یا کسی معاوضے کی طلب میں تم سے بات نہیں کر رہا، یہ مطلب وہ خود کفیل تھے. تو یہ پہلی چیز ہے اسلام میں. تو یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اسلام بزنس کے خلاف ہے. اسلام کہتا ہے مطلب اسلام نے کوئی صوفیہ تو نہیں نا، مطلب صوفی اس طرح کی بھی باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو جی دنیا نہیں کمانی، ہم نے دین کمانا ہے، بس یہ آخرت کمانی ہے. یہ دیکھیں یہ ایک پروپیگنڈا اور یہ بھی دنیا کمانے کا یہ ایک طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب بزنس مین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان ہے اور ہمیں وہ بچوں کو بتاتے بھی ہیں اور بتانی بھی چاہیے، وہ ایسے تاجر جو صادق تھے اور امین تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی پہچان بھی یہی تھی. اس کی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر اٹھے تو لوگوں کے پاس کوئی بات نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیان نہیں کر رہے ہیں. کیوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تجارت میں غلط نہیں تھے، وہاں پہ صادق اور امین تھے. بہت ساری خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی دیکھ کے حضرت خدیجہ انہوں نے نکاح کا پیغام بھجوایا نبی تو کریم وہ بھی صلی اللہ اسی علیہ وسلم. کاروباری جو امانت داری اور دیانت داری تھی اسی بنیاد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو یہ ایک بڑا غلط کانسیپٹ ہے کہ اسلام اس بزنس کے خلاف ہے یا اسلام کہتا ہے کہ بس آپ مسجد کے ہو کے رہ جائیں. بلکہ ایسے نہیں. آپ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جمعے والے دن، آج جمعہ کا دن ہے، تو آپ خود فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. نماز مکمل ہو جائے تو جاؤ اور کاروبار کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اللہ کاروبار کو اپنا فضل فرماتے ہیں. اور آپ جب مسجد سے باہر نکلتے ہیں، مزے کی بات ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہم انی اسألک اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں، جب واپس نکلتے ہیں تو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہ ہم آپ سے فضل چاہتے ہیں جو رزق ہے، کاروبار ہے. تو کاروبار اور یہ چیزیں یہ کوئی اسلام کے مخالف مطلب ایسی نہیں ہے کہ اسلام اور یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی، بلکہ مزہ ہی تب آتا ہے جب آپ اسلامی بنیادوں پر کاروبار کر رہے ہوتے ہیں. اور زیادہ برکت بھی بزنس میں رکھی گئی ہے کاروبار میں. اب اسلامی اصول دیکھیں جاپان میں لوگ اس کو اختیار کرتے ہیں، وہاں کی برکت دیکھ لیں آپ. وہ سورہ یاسین سے کاروبار نہیں شروع کرتے، نہ سورہ رحمان سے کاروبار شروع کرتے ہیں. ان کا کاروبار دیانت داری اور صداقت پہ مبنی ہے، اور ان کی منڈی کھلنے سے پہلے ساری دنیا ان کی منڈی کی خریداری کے لیے بیٹھی ہوتی ہے. دکھاوے میں نہ ہو، آپ کے عمل میں ہو. ہاں جی، میں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں جی آپ بن جائیں ترک دنیا اور رہبانیت اور صوفیزم، تو وہ بھی دنیا کمانے کا ایک طریقہ ہے، اچھی وہاں سے ارننگ ہو جاتی ہے. اچھا حافظ صاحب، اگر ہم دیکھیں تو کیا اسلام میں منافع کی کوئی پرسنٹیج بتائی گئی ہے کہ منافع کوئی فکسڈ ہے اتنی پرسنٹیج؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آئے مدینہ شریف میں اور آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ چیزوں کے نرخ مقرر کر دیں، منافع کی حد تعین کر دیں، مطلب اس طرح کا مفہوم ہے اس حدیث کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں یہ چیزیں طے کر سکتا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مدینہ میں تشریف لائے تو وہاں پہ یہ مسئلہ تھا ناپ تول میں کمی کا، تو فوراً سورہ مبارکہ اتری ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں اور جب دیتے ہیں تو پھر اس میں کمی بیشی کر کے دیتے ہیں. تو مدینے کے اندر سب سے پہلے اس چیز کی اصلاح کی گئی، لیکن منافع کی حد مقرر نہیں کی اسلام نے. آپ نے جائز منافع لے سکتے ہیں، آپ کوئی اسلام اس کی حد مقرر، کوئی پرسنٹیج نہیں، کوئی حد نہیں. آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹی قسم نہیں اٹھائیں گے، آپ دھوکہ دے کے مال نہیں بیچیں گے، اس کے عیب جو ہیں وہ بیان کر کے بیچیں گے، کوئی حد نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 احادیث ہیں اس طرح کی، 2 مرتبہ صحابہ کرام آئے کہ آپ منافع کی حد کا تعین کر دیں، چیزوں کے نرخ جو ہیں ان کا ایک ریٹ طے کر دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ میں نہیں کروں گا. اب سب یہ ساری چیزیں تو ہیں، لیکن لوگ جو ہیں مارکیٹس میں زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ جی اس طریقے سے چلیں تو جناب بزنس جو ہے وہ کبھی گرو نہیں کرتا، اور جو ہے وہ پھر ہم اس طرح سے مارکیٹ سے کمپیٹ کیسے کریں گے، منافع کیا کمائیں گے، گھر کیا لے کے جائیں گے، خرچے بڑھیں. آپ نے ماشاءاللہ اتنا بڑا نیٹ ورک بنایا ہے، آپ کو بتائیں کیا خاص فارمولہ ہے کہ اللہ کے ساتھ تجارت کا جس سے آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوتی ہے، لوگوں کا بھی بھلا ہوتا ہے؟ دیکھیں ایک چیز تاجروں کے بارے میں نا 2 حدیثیں ہیں اور دونوں ہی مشرق اور مغرب کی طرح ایک دوسرے سے الگ ہے. ایک حدیث یہ ہے کہ جو نیک صادق اور امین تاجر ہے وہ قیامت کے روز نبیوں، صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا، صادق اور امین تاجر. اور دوسری حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن تاجروں کو فساق اور فجار کے ساتھ اٹھائیں گے. یعنی یہ فساق اور فجار ہیں تاجر، ان میں سے صرف وہ بچے گا
جو امین اور دیانتدار اور نیک ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، صرف وہ بچے گا۔ تو ایک مرتبہ کہا گیا کہ تاجر وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز، اور دوسری مرتبہ کہا گیا کہ تاجروں کا حشر فساق و فجار کے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ نے ریڈ لائن پہ کھڑے ہیں، یا یہاں ہو جائیں یا یہاں، آپ کی مرضی ہے۔ اب دیکھیں درمیان میں کوئی رستہ نہیں ہے۔ اب ہم چونکہ چاہتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور وہ نمازیں ہمیں ہمارے کاروبار ٹھیک نہیں کرواتی، ہمارا کلمہ ہمارا کاروبار ٹھیک ہم سے نہیں کرواتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیانتداری کو اختیار کریں گے تو سیل کم ہو جائے گی، پروفٹ ریشو کم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ میں نے ابھی حافظ سجاد موٹرز کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ایک انسپیکشن رپورٹ جاری کی، اور پاکستان میں اپنی انسپیکشن رپورٹ منی بیک گارنٹی کے ساتھ ہم کرتے ہیں، اور آپ میرے ویڈیوز میں میرے شو روم پہ کے رش دیکھ لیں تو الحمدللہ ہم بتا کر بیچتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے۔ تو میرا نہیں خیال کہ ہماری سیل ہر جگہ سے بالکل اگر اس کی ایمانداری گارنٹی سے کام کریں تو پلٹ کے تو آتی ہے، حسن سلوک یہ بھی بات، لیکن ہمیں کوئی آج اپنا بتا دیں، کوئی خوبیاں تو آپ جو بتا رہے ہیں کہ چلیں یہ ہیں ساری، اور سارے جو احکامات آپ ان کو فالو کرتے ہیں، لیکن کوئی راز کی بات بتائیں کہ حافظ سجاد صاحب کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ سے تجارت کرتے ہیں، ہم نے اتنا پرسنٹیج جو ہے فکس کر رکھا ہے، آپ کا کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ بتاتے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج فکس انہوں نے کیا ہوا ہے، میں وہ بات کرنا نہیں چاہتا، لیکن بہرحال دیکھیں آپ کے کاروبار میں بہت سے لوگوں کا حق ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دیا۔ اگر آپ اسے اب صبح فرشتے آواز لگاتے ہیں، اللہ جو دینے والا ہے اس کو دے، اور ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور یہ دعا کرتا ہے یا اللہ دینے والے کو دے اور روکنے والے کا روک لے، اور اس پہ آمین بھی کہتے ہیں وہ۔ تو اگر فرشتے یہ دعا کر دیں کہ دینے والے کو دے اور روکنے والے کو روک لے، اور اس پہ فرشتہ آمین بھی کہہ دے، تو مہر تو لگ گئی نا کہ دینے والے کو اللہ دیتے ہیں اور روکنے والے سے اللہ روک لیتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیں، میں جو سمجھتا ہوں کاروبار کے اندر آپ اگر چیزوں کے عیب کو بیان کر کے بیچیں تو اس میں برکت ہو جاتی ہے، اور اگر آپ چھپا کر بیچتے ہیں تو اس میں نحوست ہے، ظاہری طور پہ آپ کو لگ بھی رہا ہوتا ہے شاید نقصان ہی کما رہے ہو آپ۔ ہاں، تو بتا دیں چیزوں کا عیب بیان کر دیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا، یقین رکھیں اللہ پہ، یہ پہلی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ اپنی چیز کے عیوب بیان کر دیں، چھپائیں مت، قسم مت اٹھائیں کاروبار کرتے ہوئے، جھوٹی قسم مت اٹھائیں، اللہ پہ یقین رکھیں، کاروبار کے اندر نفع ہی نفع ہے، خسارہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سچ بول کے نا آپ نقصان اٹھا لیں، بجائے کہ جھوٹ بول کے جو آپ نے تھوڑی دیر کا فائدہ لینا نا وہ زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ بالکل ایسے۔ دوسری چیز نرمی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں نا، ایک چینی کہاوت ہے، جسے مسکرانا نہیں آتا اسے چاہیے کہ وہ دکان پہ نہ بیٹھے، اور یہ ایک بہترین صدقہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس کچھ نہیں کسی کو دینے کے لیے تو مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ بھول گئے ہیں۔ آپ ویسٹ میں جاتے ہیں، کوئی آپ کو ان نون ہے، وہ بھی اسمائل کر کے گزرتے ہیں، ہیلو کر کے گزرتے ہیں، یہاں پہ ہم جھک کر ملتے ہیں، مسکراتے ہوئے ملتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو دیکھیں آپ مسکرا کر ملیں لوگوں کو، اور دیانتداری کے ساتھ جائز منافع رکھیں کاروبار کے اندر، آپ عیوب بیان کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہر چیز کا جو ایک اگر آپ محور کہیں اور ایک سینٹرل کہیں چیز، تو وہ یہی ہے کہ اپنا جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت بیان کر کے بیچیں۔ اسی میں سارا سچ ہے، اسی میں سارا جھوٹ ہے، اور اسی میں ایک طرف یہ بھی ہوتا ہے ذخیرہ اندوزی کا بھی بہت رجحان ہے، پھر یہ بھی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اب اگر کاروبار ہے تو سٹاک ضرور رکھنا بھی ہے، تو اس میں پھر کیسے فرق کیا جا سکتا ہے؟ سٹاک رکھنے میں اور ذخیرہ اندوزی کرنے میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سٹاک آپ اپنی ضرورت کے تحت رکھتے ہیں، آپ کمپٹیشن کی بات کرتے ہیں، آپ اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی بات کرتے ہیں، آپ کوالٹی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں پھر انہیں بیچتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کھانے پینے کی چیزیں، مثلا گندم ہے، مثلا شوگر میں چینی میں آ جاتی ہے، تو اس میں لوگ اس کو اکٹھا کرتے ہیں اور پھر روکتے ہیں، مارکیٹ میں ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ پیدا کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا گیپ پیدا کر کے میں نے اس میں منافع کمانا ہے، تو یہ حرام ہے کلی طور پہ۔ اس میں پھر آپ منافع 10 روپے کمائیں یا ایک سنگل پینی کمائیں، جب آپ کی نیت ڈیمانڈ اور سپلائی کے ایک گیپ کریٹ کرنا ہے خود ساختہ، تو پھر وہ چیز حرام ہے، اس میں تو کوئی بھی۔ آپ صاحب ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے، اور میرا خیال آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یوں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ایک نقد ادھار والا معاملہ ہے نا، لوگ ٹینجبل دیکھتے ہیں، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ جناب یہاں سے اگر میں عیب چھپا بھی دوں اور پردہ پوشی کر کے چیز بیچ دوں گا تو منافع تو آ جائے گا، لیکن اگر میں بتا کے بیچوں گا پیسے کم آئیں گے، برکت ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن وہ ٹینجبل نہیں ہے۔ تو یہ ذرا فرق سمجھائیں کہ یہ عملی طور پہ کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ آگے چل کے؟ سر اس میں دیکھیں، اگر آپ ایپ بیان کر دیتے ہیں چیزوں کو کا، تو آپ کی سیل بڑھ جاتی ہے۔ لوگ آنکھیں بند کر کے، میں مثال دیتا ہوں کہ یار آپ کسی شو روم پہ یہ کہتے ہیں نا کہ پیسے تو نظر آتے ہیں، منافع، برکت ہمیں نہیں نظر آتی، محسوس کرنے والی چیز۔ آپ نے برکت محسوس کرنی، دیکھیں میرے پاس ایک خریدار آیا اور وہ کمفرٹیبل نہیں ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی شو روم پہ جاتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہوتا ہے میرے ساتھ یہاں پہ فراڈ نہیں ہونا؟
اگر آپ ہی اتنے ڈرے اور گھٹے ماحول میں جا رہے ہیں تو وہاں پہ برکت کیسے ہونی ہے؟ وہاں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنا ڈر والا ایک ماحول ہے کہ آپ کو پتہ ہے یار میں اس منڈی میں جا رہا ہوں اور میرے ساتھ ہونا ہی فراڈ ہے اور میں نے فراڈ سے بچنا ہے. اچھا جو فراڈ کرنے والا وہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے دے گا؟ یہ امپاسبل چیز ہے. آپ کمفرٹیبل ایک ماحول کریٹ کریں, بندہ آنے والے اس کو یقین ہو کہ یار میرے ساتھ یہاں پہ دھوکہ نہیں ہوگا, تو لازمی بات ہے وہاں پہ برکت ہو جائے گی. اور اگر آپ گئے ایک منڈی میں اور آپ کو پتہ ہے یار اس منڈی میں خیر ملنی نہیں اور میں نے بچا کے ہر طرف جھاڑیے ہیں, میں نے اپنے کپڑے بچا کے اپنا کاروبار پیسے بچا کے یہاں سے کوئی چیز لینی ہے, تو پھر منڈی کا حال وہی ہوتا ہے. اور آپ کیا عجیب بات ہے, دیکھیں آپ نے فرمایا جہاں پہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے, اگر تم اس علاقے میں جاؤ تو وہاں پہ کم سے کم وقت گزارو, وہاں ٹھہرو بھی نہیں. اور اللہ نے ہم مطلب بڑی قوموں کی مثال دیتے ہیں. ایک قوم شعیب ہے جو ناپ تول میں کمی کرتی تھی, تو اللہ نے قرآن مجید میں ان پہ 3 طرح کے عذابوں کا تذکرہ کیا. ان پہ زلزلہ آیا, ان پہ ایک بادل نحوست کے بادل چھائے, ان پہ کڑک آئی. تو اللہ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے, کاروبار میں وہ ٹھیک نہیں تھے, تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا اور 3 طرح کے عذاب ایک قوم پہ نازل فرمائے. تو آپ کیسے سوچتے ہیں کہ آپ اس منڈی میں برکت کا حصول چاہتے ہیں جس منڈی کی بنیاد غضب ہے وہاں پہ, اور اس لیے آپ کو حکم ہے کہ وہاں نہیں رکنا. اچھا اب ہم کہتے ہیں یورپ جو ہے وہ غلط ہے, یہ جو سارا مطلب ادھر نہیں جانا چاہیے. جو کاروبار کرتے ہیں اگر ان کی بات کریں, اب یہودیوں کی اللہ نے مثال دی کاروبار میں ان کی دیانتداری کی, کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی رکھا دیں گے تو ایسے یہودی بھی ہیں جو اس خزانے کی بھی کے اندر کوئی خیانت نہیں کریں گے. تو دیکھیں یہ چیزیں اگر آپ طے کر لیں کہ ہم نے اسلامی اصولوں پر چلنا ہے, تو اگر میرا نبی صادق اور امین ہے اور میں صادق اور امین نہیں سب سے بڑی مثال ہی ہے تو اس پہ تو جس بات کے ماننے والے ہیں. مختصر یہ ہے کہ حافظ صاحب ان کی مانے تو ہماری دین اور دنیا بھی آخرت بھی جو ہے سب کچھ سنور سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کی آمد کا.